پاکستان میں پہلے اشرے کے درمیان اتنے زیادہ جو نئے نئے ٹیلی ویژن کھل گئے، اس کی وجہ سے آپس کے کمپٹیشن میں وہاں بھی یہی بات، نہ ہم سے کسی کو محبت ہے اور نہ اہل بیت سے کسی کو عقیدت ہے، یہ بزنس لینے کا مسئلہ ہے، اور آپس کے کمپٹیشن میں اتنا زیادہ تمام پرائیویٹ چینلز کے اوپر ایام عزا اور عزاداری اور مجالس اور نوحے اور ماتموں کا سلسلہ جاری تھا کہ باقاعدہ ایک اخبار میں یہ شکوہ چھپ بھی گیا کہ یہ آج کا میڈیا یا ٹیلی ویژن ہے، باقاعدہ ایک اخبار میں یہ آج کا میڈیا اور ٹیلی ویژن سارا کا سارا ٹیلی ویژن انہوں نے امام باڑہ بنا کے رکھ دیا. جس چینل کے اوپر جاؤ ذرا ریموٹ کا بٹن دباؤ، معلوم یہاں سے گئے تو وہاں کوئی نوحہ ہے، وہاں سے گئے تو وہاں کوئی سلام ہے، وہاں سے گئے تو وہاں کوئی مجلس ہے، وہاں سے گئے تو وہاں کوئی مذاکرہ ہے کربلا کے بارے میں. اتنے سارے چینل کا ایک فائدہ تو یہ بتایا گیا کہ آدمی کسی وقت بھی گناہ سے کٹنے نہ پائے. ایک چینل پہ گناہوں کا سلسلہ ہے، ناچ گانے ڈانس عیاشیاں فحاشیاں بےہودگیاں دکھائی جا رہی. اب تھوڑا بہت تو ان کو مال مسالہ ڈالنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارا چینل آپ کے لیے ہے بہت ضروری، اس میں معلومات بھی آتی. تو ادھر انہوں نے کوئی نیوز یا کوئی سیاسی مذاکرہ شروع کیا، آپ کے پاس ریموٹ ہے، ریموٹ کا بٹن دبائے آپ دوسرے چینل پہ گئے، اسی وقت انہوں نے کوئی ناچ گانے کا سلسلہ شروع کیا. تو جس نعرے کو لگا کر یہ سارے چینلز ہمارے گھروں میں کودے اور ہمارے اچھے خاصے سمجھدار لوگوں نے جس نعرے سے کنوینس ہو کر اپنے گھروں میں شیطان کے گڑھ قائم کر لیے، وہ نعرہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا اس میں خرابیاں تو ہیں لیکن خوبیاں بھی ہیں. دیکھیں کتنی معلومات ہمارے بچوں کو ملا کرتی، ایک طرف سائنس آ رہا ہے، کہیں جغرافیہ بتا رہے، کہیں تاریخ بتا رہے. ہمارے بزرگ مرتے وقت تک جو معلومات نہیں پاتے تھے وہ ہمارا 6 سال کا بچہ بتا دیتا ہے. آؤ بچے 6 سال کے بچے کو بلائے، آؤ صاحبزادے ذرا مولانا کو بتانا زلزلے کیسے آتے ہیں. مولانا خود سٹی گم ہو گئی، ہکا بکا رہ گئے کہ ہمیں نہیں پتا اور یہ بچہ کس طرح فر بتا رہا. مولانا اب تو آپ قائل ہوئے نا کہ گھروں میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. ایک اصول کہ باطل جو ہے وہ اکیلا 100% اگر پیور باطل ہو جائے تو چل ہی نہیں سکتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ خالص سونے کا کوئی زیور بن ہی نہیں سکتا، اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ اور ملاوٹ ملانا پڑتی ہے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ اسے استعمال کیا جائے. تو خالص باطل، کھلا باطل، 100% باطل وہ کبھی چلے گا ہی نہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دیکھو حق اور باطل کو ملایا نہ کرو، کیونکہ یہی تو وہ طریقہ ہے. بہت ہی کڑوی دوا، اس کو کھلانے کے یہی 2 طریقے تو ہیں کہ اس کے اوپر ایک تو شوگر لگا دی، شکر آج کل پاکستان میں مل نہیں رہی، بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو خیر وہ شوگر کوٹڈ دوا بنائیے، اور ایک طریقہ یہ کہ کیپسول تیار کیجیے، اس میں کڑوی دوا رکھیے، کیپسول کھلائیے، وہ کیپسول کھا جائے گا آرام کے ساتھ، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ تلخ اور کڑوی دوا بھی اس کے پیٹ میں اتر گئی. تو یہ جو اتنی ساری معلومات کے چینلز دے رہے ہیں یہ ساری وہ شوگر ہے، یہ سارا وہ کیپسول ہے کہ اصل چیز تو اس کے اندر رکھ کے دی جا رہی ہے، جس کو ہم خوب جانتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. اور یہی وجہ کہ آج کوئی اس ڈش اینٹینا اور میڈیا کو اپنے گھروں میں آنے سے نہیں روک پا رہا، اس لیے کہ جو سو رہا ہو تو آپ اسے اٹھا سکتے ہیں، جو ویسے ہی اٹھا ہوا ہے خالی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا، آپ لاکھ اس سے چیختے رہیے، پکارتے رہیے، سر پہ ہتھوڑی بھی دے مارے وہ نہیں اٹھے گا. تو اب معلوم ہے لوگوں کو بھی کہ یہ شوگر کوٹڈ معلومات ہیں، یہ وہ کیپسول ہے کہ جس کے اندر زہر رکھ کر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا. لیکن کہنے کو جو تھوڑا بہت نام نہاد اس کے اندر معلومات کا سلسلہ آتا بھی ہے، تو چونکہ ایک سے زیادہ اور ایک سے بہت زیادہ چینل ہوتے ہیں تو اس سے جان چھڑانا بھی کتنا آسان ہو جاتا کہ ادھر یہاں معلومات شروع، ادھر جائیے وہاں کوئی گانا آ رہا ہوگا، اور ادھر وہاں پہ معلومات ہے، تیسرے پہ جائیے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ڈانس ہو رہا ہوگا، اور وہاں سے کوئی اگر کوئی علمی مذاکرہ شروع ہوا آپ چلے جائیے چوتھے چینل پر، وہاں بھی کوئی مذاکرہ ہوگا، لیکن کوئی آدھی کپڑے پہنے آدھی ننگی کوئی ایکٹریس بیٹھی ہوگی، کوئی دنیا کا فضول ترین آدمی بیٹھا ہوگا اور یہ بتا رہا ہوگا کہ ان چیزوں گانے کے فائدے کیا ہیں، ڈانس کے فائدے کیا ہیں، بے پردگی کے فائدے کیا ہیں. مگر پاکستان کے اخبار نے شکوہ کیا، خاصا مشہور اخبار تو میں غلط کہہ گیا، ویکلی میگزین، کہا کہ اس ایام عزا میں تو یہ پاکستان کے جتنے چینل ہیں انہوں نے پاکستان
اس چینلز کو، ٹیلی ویژن کو امام باڑہ بنا دیا. یہاں سے اگر ہم دوسرے چینل پر گئے بھی، جو پہلے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا وہاں اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے ماتم ہو رہا، وہاں اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے ماتم ہو رہا. تو ایک ایسا ماحول بنا تھا اس دفعہ پاکستان میں، نہ ہماری محبت میں، نہ اہل بیت کی عقیدت میں، نہ کسی کی سمجھ میں ان چیزوں کی حقیقت آئی تھی، نہ ہی وہ ان چیزوں کو اسلام کی بقا کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے. خالی بزنس گھر سیکھنا ہے، خالی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے، خالی یہ بتانا کہ دیکھو ہم پیچھے نہیں. چنانچہ شام غریبہ رات کے 11 بجے تک رونے دھونے والا، جیسے ہی رات کے 12 بجے ایک مرتبہ ایسی کینچڑی بدل کر ایسی ننگی عورتوں کو وہی چینل لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ آگے چل کے ایک موضوع، یہ بات نکلی کہاں؟ اسی میں یہی جو سارے محرم کے پروگرام آ رہے ہیں، اسی میں دو الگ الگ چینلز پر دو الگ الگ جملے ایسے نقل ہوئے تھے کہ لطف تو اسی میں آتا کہ یہ جملہ اسی طرح سے بتا دیا جاتا جس طرح ٹی وی پر آیا تھا. ٹی وی پر آیا یعنی ساری دنیا سن رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ آ سکتا ہے، میں نہیں بتا سکتا اپنے ممبر سے. اور ٹی وی پر بھی اگر کوئی مومن خوش عقیدہ اپنے عقیدے والا عالم ہوتا وہ بھی نہیں بتا سکتا. کہا کسی ایسے نے جو عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں آئے لیکن بہرحال اہل بیت کی عظمت کو مانتا. جیسے خواجہ حسن نظامی کا ایک جملہ ہمیشہ اس وقت پڑھا جاتا جب ایمان ابو طالب کے موضوع پر بحث ہوتی، بڑا مشہور جملہ. ہم اگر کہیں گے تو کفر کے لاکھوں فتوے لگ جائیں گے اور لگ چکے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا، اور دہلی کا یہ جملہ کہ میں اس جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں جس میں سرکار ابو طالب نہ ہو. ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے، لیکن کہا انہوں نے، اور یہ جملہ تو پڑھا جا سکتا. انہی کے بیٹے حسن نظامی ثانی کا جملہ، یہ بھی آپ نے ممبر سے تو سنا ہی سنا. یہ دہلی میں جشن مولود کانفرنس ہوئی تھی، اس کا کیسٹ بھی اتنا سن لیا آپ نے کہ خالی اشارہ دینا کافی ہوگا. باپ وہ کہہ رہا، بیٹا یہ کہہ رہا کہ آج کل دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. تو نہیں ہوئے ہوں گے. ہمیں اس مسئلے پہ اور کوئی بحث نہیں کرنا، ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ اچھا جہاں پیدا ہوئے اس کا پتہ ہم کو بتا دو، تاکہ ہم اسی کو ایک کعبہ بنا کے اپنی پیشانیاں اسی کی طرف جھکا دیں. اب اگر ہم یہ جملہ کہیں تو دنیا ایک مرتبہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جائے گی، لیکن یہ جملے پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. وہ جملے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور غیر شیعہ عالم سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ پوچھا جا رہا، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی میں اور فلاں میں کیا فرق ہے. اب ایک نام لیا جو قابل احترام ٹیلی ویژن کے اوپر تو کوئی بھی آدمی اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کر سکتا، اور پوچھا جا رہا ہے غیر شیعہ عالم سے فلاں میں کیا فرق ہے حضرت علی میں اور ان میں، وہی جن کا بھی لولا علی کے حوالے سے ذکر ہوا. اب انہوں نے پوری عقیدت کے ساتھ بہرحال مانتے ہیں شخصیت کو، کہا وہ فرق یہ ہے کہ وہ سجدے کرتے رہے ساری زندگی، اور پہلا سجدہ کیا انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور یہ کہا جاتا ہے ان کے فضائل میں کہ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نماز جماعت پڑھی کھل کے. کہا یہ بتانے وہ سجدے کرتے رہے اور سجدہ کیا یہ بتانے کے لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور علی سجدہ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے میں اللہ نہیں ہوں. یزید کے ایک بزرگ کے حوالے سے پوچھا گیا دوسرے چینل پر ایک دوسرے غیر شیعہ عالم سے کہ بھائی ہاں علی میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہم نہیں پہچانتے ہمارے کون ماموں ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ایک ہے نا ماموں، کہا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہم نہیں پہچانتے، ہم تو ڈھونڈتے رہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا کوئی رشتہ اسلام میں ہے ہی نہیں. پیغمبر کی 9 سے زیادہ بیویاں تو تھی اور سب کے ماشاءاللہ بھائی تھے. یہ آج تک نہیں سنا، لیکن بہرحال کہا کہ کیا فرق. کہا وہ فرق یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیتے، دوسرے عالم دوسرے چینل پر دوسرے وقت میں کہہ رہے تو بالکل کھلم کھلا کافر ہو جاتا. اور علی اگر سجدہ کرنا چھوڑ دیتے تو ساری دنیا علی کو سجدہ کرنے لگتی، اور آج لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جاتا، لا الہ الا علی پڑھا جا رہا ہوتا. یہ ابھی کی بات میں کر رہا ہوں.
اسی سال اب ایک طرف یہ پروردگار عالم کی طرف سے ذرا وہ تائید اور مدد بھی دیکھی کہ جس پاکستان میں اس کے مقابلے میں 100 گنا حل کی بات کہنے پر ہم پہ کفر کے فتوے لگے. 10 سال 12 سال 15 سال ہم نے اتنی مشکلات میں گزارے. ابھی تک ہنگو وغیرہ کے واقعات بتا رہے ہیں کہ مشکلات کا دور ہے، اور اسی پاکستان میں کسی وجہ سے صحیح ایسے ایسے جملے آنے لگے ہیں مجمع عام کے اندر کہ ہم شاید اپنے ممبر پہ بھی یہ بات کہتے ہوئے 2-4 مرتبہ سوچیں. یہ ایک جانب پروردگار کا وہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کی ساری مشکلات کو ہم دور کرتے ہیں، انہیں منزل مقصود تک ہم پہنچاتے ہیں. انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، پہلا قدم انہیں اٹھانا ہے.